السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شناور علی ہے اور میں لاہور ٹیمپل روڈ کا رہنے والا ہوں۔ آج اس بارے میں بات ہوگی کہ میری زندگی میں دین کیسے آیا۔ میں ایک بالکل مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جو میرے شوق ہیں وہ بہت ہی الگ تھے۔ دین کے لحاظ سے تو بہت الگ تھے، لیکن دنیا کے لحاظ سے بہت اچھے شوق تھے وہ۔ میں بینک میں جاب کرتا تھا، ایریا سیلز مینیجر تھا، اور اس کے علاوہ جو ایک میرا شوق تھا، پروفیشن تھا، مین پروفیشن، وہ میرا تھا سنگنگ کا۔ تو میرے اپنے سانگز بھی آئے تھے، کراچی ایئر وائی سے میرے لانچ بھی ہوا تھا سانگ، ایزی لوڈ کے نام سے وہ سانگ تھا، فنی سانگ تھا۔ اس کے علاوہ 3-4 سانگز میرے اور بھی آئے تھے، تو کافی انویسٹمنٹ تھی اس میں جو میں نے کی تھی۔ اب وہ والا معاملہ جو سنگنگ کا تھا وہ میرا چل پڑا تھا، اور ٹی وی پہ چینلز پہ جا کے انٹرویو دینے، اور گٹار پکڑ کے ریڈیو اسٹیشن چلے جانا، وہاں سے کال آنی وہاں چلے جانا، کبھی کانسرٹس کرنا۔ تو یہ والا جو ایک میری لائف ہے بہت اچھی جا رہی تھی، مطلب امید تھی کہ میں جانا پہچانا جاؤں گا اور اچھا میں کمانا شروع کر دوں گا۔ بہرحال تب بھی بہت اچھی میری کمائی ہو رہی تھی، اور جو میری جاب تھی بینک کی اس میں تو بہت ہی اچھی کمائی تھی، گھر کا بڑا اچھا چل رہا تھا، شکر ہے۔ لیکن ایسے ہی ہوا کہ اب بچپن سے میرا تعلق میوزک سے تھا، حلال حرام کا اتنا علم نہیں تھا۔ ہماری فیملی میں بھی کسی نے آج تک کبھی داڑھی نہیں رکھی، اور نہ ہی کوئی اس طرف دین کی طرف آیا۔ تو میرا ایک شادی میں جانا تھا۔ اب اس شادی میں آج کے وقت کے لحاظ سے تقریباً 80 لاکھ روپے کی صرف ایک ولیمہ تھا، وہ ہمارے عزیزوں کا تھا۔ اس شادی میں مجھے بھی بلایا گیا گانے کے لیے۔ بہرحال شادی سے ایک دن پہلے ہی پروگرام کینسل ہو گیا، کنسرٹ کینسل ہو گیا کسی وجہ سے۔ میں بہت افسردہ کہ اتنا اچھا پروگرام تھا، پلیٹ فارم اتنا اچھا تھا، اب وہ کینسل ہو گیا ہے، اور میں بہرحال عزیزوں کی شادی تھی، جانا تو تھا ہی مجھے۔ میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، اپنے کزنس کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا پلیٹ فارم تھا، کاش میں یہاں پہ پرفارم کرتا تو کتنا مزہ آتا۔ سارے میرے ساتھ پورے گٹارسٹ تھے، بیس گٹارسٹ تھے، پیانسٹ تھے، اور پورا ایک بینڈ تھا ہمارا۔ ایک مینیجر تھا میرا جو پورا مینیج کرتا تھا کانسرٹس کو۔ تو ہم نے کافی بڑے بینک کی 75th اینیورسری پہ بھی لاسٹ پرفارمنس دی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہٹ شو گیا تھا ہمارا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ میرا اسٹوڈیو بھی تھا اپنا، ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں میرا اپنا اسٹوڈیو تھا، اور اس میں ساؤنڈ ریکارڈنگ کی تمام چیزیں تھیں، اور میں وہاں ساؤنڈ ریکارڈ کرتا تھا، کمپوزنگ کرتا تھا، خود ہی اپنے گانوں کی بھی کرتا تھا۔ لوگ بھی میرے پاس آتے تھے گانے بنوانے، میں ان کو گانے بنا کے دیتا تھا، طرزیں، ٹیونز وغیرہ۔ اب بات یہ ہے کہ اتنا میں اس میں پھنسا ہوا، اور اس شادی میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، کیونکہ کانسرٹ مجھے ملا نہیں، اور وہ کانسرٹ کا بجٹ بھی بہت اچھا اپروو ہوا تھا۔ بہرحال میں بہت افسردہ اسی شادی میں بیٹھا ہوا، ولیمے میں ہی بہت افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے میرے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے وائٹ کلر کا امامہ، بہت خوبصورت سر پہ امامہ پہنا ہوا، اور جبہ سفید رنگ کا جو عربی ڈریس پہنتے ہیں، جبہ پہنا ہوا، اور کالی سیاہ داڑھی، خوبصورت سا نوجوان، صاف ستھرا بیٹھا ہوا ہے، اور میرا دل کھینچی جا رہا تھا اس کی طرف۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ مجھے وہ صحابیوں کا دور اور رسول اللہ کا دور جو ہم نے سنا ہوا بچپن میں، اس لیے میں اب سب کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا تعارف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ضرور کرائیں، کیونکہ ان کے بچپن میں جو مائنڈ میں بیٹھ چکا ہے وہ ایک دن بڑا ہو کے وہ دوبارہ ریورس ہوتا ہے۔ اب میں نے بھی وہ بچپن میں اپنی والدہ سے قصے سنے ہوئے تھے، اسلامک سٹوری سنی ہوئی تھی، اپنے نانا سے سنی ہوئی تھی۔ اب جب میں نے اس بندے کو دیکھا، اب مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے جمعہ کب پڑھا تھا، نمازیں تو بہت دور کی بات ہیں، میں عید کی نماز مس کر دیتا تھا۔
اب وہ دیکھا تو وہ اب جو ہر ایک بندے کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے اور وہ ایمان کی روشنی اور وہ جلنا شروع ہوگی اس کو دیکھ کے، کیونکہ اصل تو وہی تھا. 80 لاکھ کی وہ شادی ایک طرف، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لباس تھا، ایک حلیہ مبارک تھا جو ایک بندے کے اوپر بندے نے اپنایا تھا، وہ سارا شادیوں کی رنگینیاں وغیرہ ایک سائڈ پہ ہو گئی، رسول اللہ کا ایک طرف ہو گیا. تو بہت مجھے وہ بھایا، دل کو بہت وہ مجھے لگا. وہ پہلا تیر تھا جو میرے دل کو لگ گیا. اب میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے پوچھا، سلام دعا کی. میں نے کہا بھائی آپ اس حلیے میں پھیر رہے ہیں، نیچے چپل پہنی ہے اتنی سادگی میں، اور آپ نے داڑھی رکھی ہے، یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ وہ ڈر گیا. اس نے بتایا کہ میرا نام غضنفر علی ہے. ابھی بھی میرا بہت وہ اچھا دوست بن گیا ہے. اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی کا ڈریس ہے، ہماری نبی کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ، ہم نے تو اچھا اللہ تعالیٰ کو دکھنا ہے، لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، اس چیز کی محنت کرنی ہے. اب وہ چیزیں میرے دل میں اتری جا رہی تھیں. مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے دل پر مرہم رکھی جا رہا ہے. سکون مل رہا تھا اس کی باتیں سن کر، اور میرا دل کر رہا تھا وہ بولی جائے. تو غضنفر بھائی سے میں نے پوچھا کہ میں تو دینی لوگوں سے بڑا بیزار ہوں، کوئی اس طرف کھینچتا ہے، کوئی اس طرف کھینچتا ہے، ہر ایک کے اپنے فرقے ہیں. تو غضنفر بھائی کی بات سن کے بہت اطمینان ہوا کہ شاید یہ صحیح لوگ ہیں. اب میں اپنی پچھلی زندگی میں 3 دفعہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا ہوا کہ میں 3 دن جا کے لگاؤں، اور میں اس طرح کا بندہ تھا کہ میں تینوں دفعہ وہاں سے بھاگ آیا، واپس گھر آ گیا پہلے دن ہی. اور ایک دفعہ تو مجھے بھیجا گیا آرٹسٹ لوگوں کے ساتھ کہ شاید یہ سنگرز کے ساتھ اور ایکٹرز کے ساتھ رہے گا تو شاید یہ بھی دین کی طرف آ جائے گا، تو میں وہاں سے بھی بھاگ آیا. بہرحال غضنفر صاحب نے مجھے بزرگوں کے ساتھ کچھ ملوایا، کچھ میٹنگ کروائی، اور بس وہ وقت اس طرح کا تھا کہ جو پہلا تیر لگ چکا تھا اس کے بعد پھر یہی صورتحال تھی کہ وہ جو بھی بولتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ سچ ہے، کیونکہ اصل اور نقل کا فرق مجھے اس شادی میں پتہ لگ گیا تھا. اب میں نے آنا تھا اپنی فیملی کی طرف، کیونکہ میری فیملی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کی داڑھی ہو اور ٹوپی ہو یا وہ دین کی طرف اتنا اس طرح سے ہو. اب پوری فیملی کو فیس کرنا، اب میری بینک کی جاب پرماننٹ، اب میری سنگنگ اسٹوڈیو، میں تو بہت زیادہ جکڑا گیا تھا. میں زیادہ تعلیم میرے مطلب میری گریجویشن ہے، لیکن زیادہ اس لیے نہیں پڑھ سکا، ماسٹرز نہیں کر سکا یا زیادہ نہیں میں کر سکا، کیونکہ میرا پورا ایم ہی میوزک کی طرف تھا اور میرا اوڑھنا بچھونا میوزک تھا. میں نے سب سے پہلے جا کر میوزک میں ان بزرگ سے ایک ملا، اور میں نے ان سے بولا کہ میں نیک ہو جاؤں گا، نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن میں میوزک نہیں چھوڑ سکتا کبھی بھی، کیونکہ میوزک کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میرا اس طرح کا رشتہ ہے کہ میرے خون میں ہے، اور میں میوزک سے مجھے سکون ملتا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، اور میرے لیے ناممکن ہے. تو ان بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا، کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میوزک چھوڑنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چھڑوانا بہت آسان ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اب ان کا اتنا کہنا ہی تھا کہ میرے اندر سے میوزک کی محبت ہی نکل گئی، صرف اتنے کہنے سے. بہرحال میوزک تو میں چھوڑ دیا، اسٹوڈیو میں نے سارا وائنڈ اپ کر کے گھر آ گیا. اب سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میرے جو جاننے والے ہیں ان میں کئی کرسچنز بھی ہیں جو میوزک سے ریلیٹڈ میرے جو میوزیشنز ہوتے تھے، اب وہ بھی پریشان تھے کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اپنا پورا اتنی اس نے محنت کی اس پہ اور ایک دم سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. اب اسٹوڈیو وائنڈ اپ ہو گیا، سنگنگ میں نے چھوڑ دی، کانسرٹس آ رہے ہیں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کرنے، میں چھوڑ چکا ہوں، اور میں بالکل ہی ان ٹچ نہیں تھا اس فیلڈ سے.